کیا واقعی اہلیہ کی پاکستان واپسی اس کی زندگی کی آخری غلطی ثابت ہونے والی ہے؟ کیا علی خان آخرکار اپنے ماں باپ اور میرال کے والدین کی موت کا اصل حساب چکانے جا رہا ہے؟ کیا میرال کو آخر سچ معلوم ہو جائے گا کہ جس عورت پر بندہ اعتماد کرتی رہی وہ اس کی سب سے بڑی دشمن تھی؟ اور کیا اس تمام نفرت، سازش اور انتقام کے بعد شدائی ڈرامہ ایک خوشگوار انجام کی طرف بڑھے گا یا پھر ایک نئی تباہی جنم لے گی؟ آج کے ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آنے والی قسط میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں ہر کردار کا اصل چہرہ سامنے آنے والا ہے۔ اہلیہ نے ہمیشہ یہی سوچا کہ ہر کسی سے زیادہ ذہین ہے، وہ جو چاہے گی وہی ہوگا، لیکن اکثر کہانیوں میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب سب سے بڑا شکاری خود شکار بن جاتا ہے۔ یہی لمحہ اب اہلیہ کی زندگی میں آنے والا ہے۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرال نے علی خان سے شادی کر لی ہے، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ جس لڑکی کے دل میں اس نے برسوں سے نفرت بھری وہ شخص اس کی بیوی بن گئی ہے، جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی۔ یہی خبر اہلیہ کو دوبارہ پاکستان کھینچ لاتی ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس بار واپسی اس کی جیت کے لیے نہیں بلکہ اس کی شکست کے لیے ہے۔ اہلیہ کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ جنم لے لیتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر میرال کے دل میں نفرت ابھی بھی زندہ ہے تو اسی نفرت کو استعمال کر کے علی خان کو ختم کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے نزدیک محبت سے زیادہ طاقتور ہتھیار نفرت ہوتی ہے، اور اسی نفرت کو آخری بار استعمال کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھول جاتی ہے کہ حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ علی خان اب وہ شخص نہیں رہا جو ہر بات سے بے خبر تھا۔ اب وہ خاموش ضرور تھا لیکن ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ دوسری طرف علی خان کے کردار میں بھی ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پہلے وہ صرف میرال کی ناراضگی ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے سامنے ایک نئی حقیقت آ چکی ہے۔ اسے یقین ہو گیا ہے کہ اس کی اور میرال کی زندگی برباد کرنے کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ اہلیہ ہے۔ اسی لیے اب اس کی پہلی ترجیح صرف اپنی محبت کو بچانا نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کو سزا دینا ہے جنہوں نے برسوں پہلے نفرت کا یہ کھیل شروع کیا تھا۔ میرال اب بھی اپنے جذبات کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کے دل میں اپنی ماں کی یاد بھی ہے اور اس کی موت کا درد بھی، اور علی خان کے لیے پیدا ہونے والے عجیب سے احساسات بھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی کہ اس کے دل میں نفرت زیادہ ہے یا محبت۔ یہی کشمکش اس کے ہر فیصلے کو مشکل بنا رہی ہے۔ اسی دوران علی خان کی کوششیں بھی جاری رہتی ہیں کہ کسی طرح میرال کے دل کی دیوار گر جائے۔ سن فلاورز والا منظر بھی شاید آنے والی کہانی کا سب سے خوبصورت اور معنی خیز سین ثابت ہوگا۔ علی خان جب سورج مکھی کے پھولوں کی خوبصورتی بیان کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی محبت کی بات کر رہا ہوتا ہے، جبکہ میرال انہیں پھولوں کے مرجھانے کی مثال دے کر اپنے دل کے دکھ کو بیان کر دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ محبت صرف روشنی میں خوبصورت نہیں لگتی بلکہ جدائی کے اندھیرے میں سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ علی خان اس کی ہر بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میرال ابھی اپنے زخموں سے باہر نہیں آ سکی۔ ادھر دادی اماں بھی اپنی پرانی غلطیوں کا بوجھ اٹھائے بیٹھی ہیں۔ وہ جب عطیہ کے زیورات میرال کے حوالے کرتی ہیں تو صرف زیورات نہیں بلکہ اپنی زندگی بھر کی پشیمانی بھی اس کے سامنے رکھ دیتی ہیں، مگر میرال کے لیے چند عنصر معافیاں کافی نہیں۔ اس کے نزدیک 25 سال کی جدائی اور دکھ کا حساب چند لفظوں سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دادی کی ہر بات کا سخت جواب دیتی ہے۔ میرے تو خیال میں آنے والی قسط میں دادی اماں اپنی بیٹی عطیہ کی زندگی کے ایسے راز میرال کو بتانے والی ہے جس سے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ انسان صرف اپنی کہانی جانتا ہے، دوسرے کی مجبوری نہیں۔ اگر میرال کو معلوم ہو گیا کہ دادی اپنی قسم اور اپنے بیٹے کی وجہ سے مجبور تھی تو شاید اس کا غصہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے۔ اسی دوران میرال دوبارہ اپنے دفتر جانے کا فیصلہ کرے گی۔ یہ فیصلہ صرف کاروبار چلانے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ اپنی ماں کی نشانی کو سنبھالنے کے لیے ہوگا۔ وہ اب کمپنی کو اپنی ذمہ داری سمجھے گی اور پوری توجہ کے ساتھ دوبارہ کام شروع کرے گی، لیکن اسے کیا معلوم کہ دفتر میں اس کا سامنا اس شخصیت سے ہونے والا ہے جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ دفتر کے باہر اہلیہ کا اچانک سامنے آ جانا یقیناً ایک زبردست سین ہوگا۔
الیاس بے عادت میرال کو جذباتی کرنے کی کوشش کرے گی اور اسے یاد دلائے گی کہ اس نے اپنے والدین کے قاتل سے شادی کر کے ان کی روحوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ مگر اس بار میرال کا جواب الیا کی سوچ سے بالکل مختلف ہوگا۔ وہ کہے گی کہ یہ شادی محبت کی نہیں بلکہ انتقام کی ہے اور وہ الیان کو اندر سے تباہ کرنے آئی ہے۔ میرال کی یہ بات سن کر الیا کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ اسے لگے گا کہ اس کا منصوبہ ابھی بھی کامیاب ہو سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کی یہی ملاقات اس کی سب سے بڑی غلطی بننے والی ہے، کیونکہ الیان کے آدمی پہلے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی الیان کو خبر ملے گی کہ الیا میرال سے مل گئی ہے تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اصل کھیل کہاں سے کھیلا جا رہا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو حکم دے گا کہ الیا کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جائے اور اس کی پوری حقیقت سامنے لائی جائے۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ ایک خطرناک تحقیق کی شکل اختیار کر لے گی۔ میرے خیال میں الیان کے آدمی ایسی معلومات لے کر آئیں گے جو پورا کھیل بدل دیں گے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ میرال کے والدین کا حادثہ دراصل حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک منصوبہ تھا۔ مزید حیران کن بات یہ ہوگی کہ اسی شخص نے الیان کے والدین کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ اگر یہ راز واقعی سامنے آ گیا تو پھر الیان کے لیے الیا کو معاف کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد شاید الیان پہلی بار اپنے غصے کو کھل کر ظاہر کرے۔ اب تک وہ ہر بات برداشت کرتا آیا ہے، لیکن جب اسے اپنے والدین اور میرال کے والدین کی موت کا اصل ذمہ دار معلوم ہوگا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ وہ الیا اور ملک حشمت دونوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کرے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ الیا کو اغوا کر کے کسی خفیہ جگہ پر رکھا جائے جہاں الیان خود اس سے سوال کرے اور اس سے پوچھے کہ آخر اس نے اتنی نفرت کیوں کی، کیوں دو خاندانوں کی زندگیاں تباہ کی اور کیوں معصوم لوگوں کو اپنی سازشوں کا نشانہ بنایا۔ اس منظر میں الیا شاید پہلی بار خوفزدہ نظر آئے، کیونکہ اب اس کے پاس جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر الیا اپنے تمام جرائم قبول کر لیتی ہے تو میرال کے لیے بھی سب کچھ بدل جائے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ وہ برسوں تک ایک ایسی عورت کے بہکاوے میں رہی جس کا مقصد صرف اپنی ذاتی دشمنی نکالنا تھا۔ تب میرال کو الیان کی بے گناہی پر یقین آنا شروع ہو جائے گا اور اس کے دل میں پچھتاوا بھی پیدا ہوگا۔ دوسری طرف ملک حشمت بھی زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اگر الیا سچ بول دیتی ہے تو اگلا نمبر یقیناً اسی کا ہوگا۔ الیان شاید اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینے کے لیے خود اس کے سامنے جائے اور برسوں پرانا حساب چکا دے۔ میرے تو خیال میں ڈرامے کے آخری مراحل میں نفرت کی جگہ سچ لے لے گا۔ میرال دادی اماں کو بھی سمجھنے لگے گی، الیان کو بھی معاف کر دے گی اور دونوں مل کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین کو کتنی جذباتی، سنسنی خیز اور حیران کن منظر دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی الیا اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس جائے گی؟ کیا الیان اپنے تمام دشمنوں سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا میرال آخرکار اپنے دل کی نفرت ختم کر کے محبت کو قبول کرے گی؟ یا پھر مصنف آخری لمحے میں کوئی ایسا موڑ لے آئے گا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ ہو؟ اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ریویو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔